بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 107 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے العقوق، جبکہ دوسرا عنوان ہے ختامہ مسکن۔ العقوق کا معنی ہے نافرمانی، ختامہ مسکن اس کا معنی ہے اس کا خاتمہ مشک کی مانند ہے، یعنی کتاب کا خاتمہ مشک کی مانند ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول اس سبق کے اندر پڑھیں گے، حصہ ثانی انشاءاللہ دوسرے سبق میں۔ العقوق عن عبداللہ بن ابی اوفا قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انہا هنا غلام قد احتضر فيقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها. قال أليس كان يقولها في حياته؟ قالوا بلى. قال فما منعه منها عند موته؟ فنهز النبي صلى الله عليه وسلم ونهزنا معه حتى أتى الغلام فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. قال لا أستطيع أن أقولها. قال ولما؟ قال لعقوق والدتي. قال أهي حية؟ قال نعم. قال أرسلوا إليها فجاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك هو؟ قالت نعم. قال أرأيت لو أن نارا أججت فقيل لك إن لم تشفعي فيه قذفناه في هذه النار؟ فقالت إذن كنت أشفع له. قال فاشهد الله وأشهدينا بأنك رضيت عنه. فقالت قد رضيت عن ابني. قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار۔ ترجمہ العقوق نافرمانی۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا ہنا غلاما قد احتضر، ایک نوجوان قریب المرگ ہے، فیقال له اور اس سے کہا جا رہا ہے قل لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلا یستطیع ان یقولها تو وہ اسے نہیں کہہ سکتا، اسے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الیس کان یقولها فی حیاته، کیا وہ اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ قالوا بلا، لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قال فما منعه منها عند موته، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے اس کو اس کی موت کے وقت اس کے پڑھنے سے روک رکھا ہے؟ فنہز النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ونہزنا معہ اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، حتی اتی الغلام یہاں تک کہ آپ اس نوجوان کے پاس آئے، فقال تو آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے قل لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ قال لا استطيع ان اقول، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اسے نہیں پڑھ سکتا۔ قال ولما، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ قال تو اس نے کہا لعقوق والدتی، والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قال اہی حیۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا والدہ زندہ ہیں؟ قال نعم، تو نوجوان نے کہا جی ہاں۔ قال ارسلوا الیہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس پیغام بھیجو، فجاءتہ، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنک ہوا، کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ قالت، تو وہ بولی نعم، جی ہاں یہ میرا لڑکا ہے۔ قالت ارأیت لو ان نارا اججت، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا بتلا اگر آگ دہکا دی جائے، فقیل لک، اور پھر تجھ سے کہا جائے ان لم تشفعی فیہ قذفناہ فی ہذہ النار، کہ اگر تو اس کی سفارش نہیں کرے گی تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ فقالت، تو وہ بولی والدہ نے کہا اذن کنت اشفع لہ، تب میں اس کی سفارش کروں گی۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاشہد اللہ واشہدینا بانک رضیت عنہ،
سو تو اللہ کو گواہ بنا لے اور ہمیں بھی گواہ بنا لے کہ بِأَنَّكِ رَضِيتِ عَنْهُ، اس بات پہ کہ تو اس سے راضی ہو گئی۔ فقالت قد رضیت عن ابنی، تو والدہ نے کہا میں اپنے لڑکے سے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی۔ قالت، تو آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا یا غلام، اے لڑکے، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ فقال لا الہ الا اللہ، تو اس لڑکے نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو میرے ذریعے آگ سے بچا لیا۔ حل لغات، العقوق، عق یعق عقا، والدین کی نافرمانی، عاق نافرمان کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا علقمہ بن حارث اسلمی صحابی ہیں اور صحابی زیادہ ہیں۔ غزوہ حنین، فتح خیبر، صلح حدیبیہ اور بیعت الرضوان وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفہ میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ 86 ہجری اور بعض روایات میں ہے کہ 87 ہجری میں یہاں آپ نے وفات پائی اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ کوفہ کے رہنے والے صحابہ کرام میں سب کے بعد انہی کی وفات ہوئی ہے۔ احتضر الرجل يحتضر احتضارا، قریب المرگ ہونا۔ فلا يستطيع، استطاع يستطيع استطاعتا، طاقت رکھنا۔ نہز ینہز نہوزا، کھڑا ہونا، اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا۔ اججت، اجج النار یؤجج تاجیجا، آگ بھڑکانا۔ قذفناہ، قذف یقذف قذفا، پھینکنا، ڈالنا۔ فشہدی، اشہد یشہد اشہادا، گواہ بنانا۔ شہد یشہد شہادتا، گواہی دینا۔ انقذہ ای خلصہ ونجاہ، انقذ ینقذ انقاذا، بچانا، رہا کرنا، چھڑوانا۔ غلاما قد احتضر، غلاما موصوف ہے اور قد احتضر صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ان کا اسم واقع ہے۔ لعقوق والدتی، یہ اصل میں تھا اے لا استطیع لعقوق والدتی، انقذہ بی من النار، بی اور من دونوں حرف جار ہیں اور یہ دونوں جار مجرور جو ہیں انقذہ سے متعلق ہیں۔ وضاحت، اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ماقبل کے اندر ایک عنوان گزرا تھا جس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی تھی، اور العقوق یہ عنوان اسی کا مفہوم مخالف ہے، یعنی کسی بھی صورت میں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو شرک باللہ کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں گناہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، اس سبق میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ والدین کی نافرمانی کی اس بچے کو یہ سزا ملی کہ آخری وقت میں زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو جب والدہ نے خوشی کا اظہار کیا، رضامندی کا اظہار کیا، اپنی ناراضگی ختم کر دی، تو فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی اور اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ مشروط قرار دی گئی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو اس لیے والدین کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی نافرمانی سے بچ جائے۔ عنوان نمبر 2، ختامہ مسک، کہ اس کتاب کا خاتمہ مشک کی مانند ہے، کستوری کی مانند ہے، کہ جس طرح کستوری اور مشک خوشبو بکھیرتی ہے اور اس سے خوشبو پھوٹتی ہے، تو یہ کتاب کے خاتمے کے اندر بھی احادیث کا ذکر کیا ہے کہ ان سے بھی خوشبو
اور ان سے بھی کستوری کی طرح ایک مہک اٹھتی ہے۔ اس سبق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ حصہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے جبکہ باقی ماندہ انشاءاللہ سبق نمبر 108 میں پڑھیں گے۔ ختامہ مسک، اس کتاب کا خاتمہ مشک ہے، کستوری ہے، مشک کی مانند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون السرعة فيكم قالوا الذي لا يسرعه الرجال قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما تعدون السرعة فيكم، تم اپنے درمیان پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا الذی لا یسرعہ الرجال، وہ شخص جسے لوگ نہ بچھاڑ سکیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، پہلوان یہ شخص نہیں، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر میں تو باہمت وہ شخص ہے، پہلوان وہ شخص ہے جو دوسروں کو بچھاڑ دے اور اسے زمین پہ پٹک دے، حالانکہ حقیقت میں پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، اپنے نفس کو قابو رکھے۔ اور غصہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے حضور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور فروغ کرنے کے لیے یہ ترکیب بتلائی کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے کھڑے ہونے کی حالت میں تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب الغضب عنه، اگر غصہ اس سے چلا جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَلْيَزْتَجِعْ، ورنہ لیٹ جائے، یعنی حالت کا انتقال، حالت کی تبدیلی کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی پی لے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، جیسا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی بن حسین کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا۔ کنیز ہوشیار تھی، اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا ان اللہ یحب واللہ یحب المحسنین، جس میں احسان اور اس نے سلوک کی ہدایت ہے۔ حضرت علی بن حسین نے یہ سن کر فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے کہ غصے کا ٹھنڈا ہو جانا، غصے کو ختم کرنا، یہی اصل چیز ہے۔ حدیث نمبر 2، لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، کہ جنت میں متکبر اور بد اخلاق شخص داخل نہیں ہوگا۔ جواز اور جعزری مطلب یہ ہے کہ ان دو صفتوں سے متصف شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اسے اپنے اس عمل بد کی سزا مل جائے۔ گویا اس دخول سے دخول اولا کی نفی مراد ہے، نہ کہ مطلق دخول کی نفی کہ کبھی بھی داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے تو چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص دیکھ لے اس شخص کو جس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو ایسے شخص کو ہی دوست بنانا چاہیے جو امور آخرت میں اس کے لیے معین و مددگار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسے افسوس کرنا پڑے، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دوست کرتا ہے۔ اس لیے دوست اچھا ہونا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، اچھے کی صحبت نیکوکار کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بدکار کی صحبت انسان کو بدکار بنا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 4، من اشر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ من اشر الناس،
لوگوں میں سب سے بدترین وہ دو رخا شخص ہے جو ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے اور ان کے پاس ایک دوسرے چہرے کے ساتھ۔ اس ارشاد گرامی میں دو رخے شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو منافقوں کی طرح دو رخے ہوتے ہیں کہ ہر فریق کو خوش کرنے کی خاطر کبھی بھی صحیح اور حق بات نہیں کہتے، جس جماعت اور جس فریق کے پاس جاتے ہیں اس کی خواہش کے مطابق اپنی زبان کھولتے ہیں تاکہ ہر ایک کی رضا، ہر ایک کی چاہت اور ہر ایک کے یہاں انہیں سرخ روئی حاصل ہو جائے۔ حدیث نمبر 5، ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عز المسلم بغیر حق، سب سے بڑا سود ناحق مسلمان کی عزت کو بدنام کرنا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اسے بدنام کرنا شریعت کی نظر میں جرم عظیم ہے۔ شریعت میں ہر ایک کی عزت کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے کعبہ ڈھا دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ نمبر 6، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یعنی جس طرح آگ اور لکڑی کا آپس میں معاملہ ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی حسد کی وجہ سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 7، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب، بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات بیان کرو کہ وہ اس میں تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جس میں سامع مخاطب کو سچا سمجھ رہا ہو اور مخاطب اس سے جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جس سے بچنا چاہیے، جس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا گناہ بددیانتی کا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 8، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، بڑی خرابی اس شخص کے لیے ہے جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ لوگ اس پر ہنسیں، وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی جھوٹی بات کہنا بھی سخت بڑا گناہ ہے کہ جس کا مقصد محض لوگوں کو ہنسانا ہو، یہ باعث ہلاکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 9، قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان يفيء له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا اسم عليه، ارشاد گرامی ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو اسے پورا کرے گا، فلم يفي، پھر وہ پورا نہ کر سکے، ولم يجيء للميعاد، اور وقت مقررہ پر وہ نہ آ سکے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے یوں تو وعدہ خلافی جرم اور گناہ ہے، لیکن اگر وعدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا ایفا کرے گا، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے ایفا عہد نہ کر سکا اور وقت مقررہ آ گیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 10، اذا تثاءب احدکم فلیمسک علی فیہ فإن الشیطان یدخل، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے، اذا تثاءب احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے، فلیمسک علی فیہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ کو بند کر لے، تو اپنے منہ کو بند کر لے، اس لیے کہ شیطان فإن الشیطان یدخل، اس لیے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آداب میں سے ہے کہ جب انسان کو جمائی آ جائے تو جمائی کے بعد منہ کو بند کر لے، کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ یہ 10 احادیث اس سبق کے اندر تھی، اس کے علاوہ بقیہ 30 احادیثیں انشاءاللہ سبق نمبر 108 میں ہوں گی۔ حل لغات، ختامہ، ختم العمل یختم ختما و ختاما، ختم کرنا، مہر لگانا۔ مسکن، مشک، کستوری۔ تعدون عد یعد عدا، شمار کرنا۔ یملکو، ملک النفس یملکو ملک النفس، پر قابو پانا، کنٹرول کرنا۔ جواز، تکبر سے چلنے والا، اجڑ۔ جاز یجوز جوزن، تکبر سے چلنا۔ جعزری، جاعز یجعز جعزن، غضبناک و بدخلق ہونا۔ جعزری صفت کا صیغہ بدخلق۔
الاستطالۃ استطال علی عرضہ یستطیل استطالۃ، بدنامی کو شہرت دینا. امسک یمسک امساکن، روک لینا بند کر لینا. تصاعب تصاعب یتصاعب تصاعبا، جمائی لینا.